وعلیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول ہے زہرا فاروق حسن کا۔ ناول کا نام ہے تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا ناول کی پہلی قسط کی جانب آتے ہیں۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے ہر طرف اپنے پر پھیلانے شروع کر چکے تھے۔ دن بھر کا چمکتا سورج اب جیسے تھک ہار کر آسمان کی گود میں سو چکا تھا۔ آسمانوں میں اڑتے پرندے تھک ہار کر اپنے اپنے آشیانے میں لوٹ رہے تھے اور وہ سر اٹھائے اڑتے پرندوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ کتنے آزاد ہیں وہ سب۔ جب دل کیا اپنے پروں کو پھیلایا اور ہر قید سے آزاد ہو کر آسمانوں کی بلندی تک کو چھواتے ہیں۔ ایک وہ خود ہے، ایک بے بس انسان جس کی سانسیں بھی جیسے قید کر لی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سرد آہ نکل کر کھلی فضا میں گھل گئی تھی۔ کتنے گھنٹوں سے وہ لان کے ایک طرف پورچ میں بنی سیڑھیوں کی آخری سیڑھی پر بیٹھی آسمان میں اڑتے پرندوں کو دیکھتی، بس ان پرندوں کا اور اپنا موازنہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے ہی بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ ان پرندوں کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی آج شدت سے ایسی ہی ایک خواہش پل رہی تھی کہ وہ بھی کاش ایک پرندہ ہو جائے اور اس سونے کے پنجرے سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح آزاد ہو کر کھلی فضا میں جا کر کھل کر سانس لے لے۔ ساری دنیا سے بے خبر وہ بس ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اس کے بلا کے حسین چہرے پر اداسی کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ ریشمی دوپٹہ کب سے ہوا کے زور سے سر سے سرک کر پھر کاندھوں سے بھی ڈھلکتے ہوئے سیڑھیوں پر گر گیا تھا، مگر اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ دوپٹہ جو اب قدموں میں گر گیا تھا اور سر کھل جانے کی وجہ سے ریشمی زلفیں ہوا کے زور سے کبھی بے داغ گلابی گالوں کو چوم لیتی تو کبھی صاف و شفاف گردن پر اٹکیلیاں کرنے لگتی۔ اگر کوئی غلطی سے بھی ادھر آ جاتا اور اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ضرور اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہو کر ساری دنیا بھول جاتا اور وہ دیوانہ ہو کر اس کی محبت میں ڈوب جاتا، مگر کس کی اتنی جرأت کہاں کہ اسے نظر اٹھا کر دیکھ بھی لیں۔ یہاں سے وہاں تک گھومتے گارڈز بھی ادھر آنے سے پرہیز کر رہے تھے۔ وہ اسلان میر کی ملکیت تھی اور اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی کس کی مجال ہو سکتی تھی۔ اسلان میر کے حکم کے مطابق گھر کے اندر مرد ملازم کو آنے جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ اتنی دیر سے یہاں آ کر بیٹھی تھی، لیکن کسی بھی گارڈز کی اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ اسے آ کر کہہ دے کہ شام کی تاریکی بڑھنے لگی ہے اور وہ اندر چلی جائے، ورنہ کہیں صاحب آ گئے اور ان بیچاروں پر سارا عتاب اترے۔ گارڈز الجھن میں گرفتار تھے کہ گھر کی مالکن کو کیسے بتائیں۔ اسلان میر کی ملکیت میں آنے کے بعد تو اب کسی بھی مرد کو اس سے باتیں تو کیا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ دی جائیں گی اور بات کرنے والوں کی زبان تمام تر پریشانی کے باوجود بھی اسی لیے کسی ملازم نے ادھر ادھر جھانکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ادھر وہ آنے والی مصیبت سے بے پرواہ، آج وہ خود سے بھی لاپرواہ ایسی بن کر بیٹھی تھی جیسے اسے یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ اگر اسلان میر اسے تن و تنہا یہاں اس طرح دوپٹے سے بے خبر ہوتا بیٹھا دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا سوچے گا اور نہ جانے کیا سزا دے۔ آج وہ سارے ڈر بھلائے بیٹھی تھی، جیسے کسی کا ڈر نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاید سینے میں بڑھتی گھٹن نے سارے خوف بھلا دیے تھے۔ اس بڑے سے اور ہر آسائشوں سے بھرے محل نما بنگلے میں اکیلے تنہائی کی سزا کاٹتے کاٹتے وہ تھک چکی تھی۔ اسلان صبح کا گیا شام تک آتا، ملازمہ کے علاوہ کوئی اور نفوس نہیں تھے جس سے وہ دل کی بات کہتی۔ ملازمہ آتی اور اپنے کام ختم کرتی فوراً چلی جاتی۔ مالک کا حکم تھا مالکن سے کام کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی جائے۔ وہ سارا دن بنگلے میں ادھر ادھر گھومتی بے چین سی رہتی۔ اس کا تھا ہی یہاں کون، بس ایک ہانیہ تھی اس کی بیسٹی جس سے وہ باتیں شیئرز کرتی تھی، مگر وہ بھی یہاں نہیں گاؤں میں حویلی میں رہتی تھی۔ ہانیہ سے اس کی ان 6 ماہ میں گنتی کی چند ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہ بھی اسلان میر خود لے کر گیا تھا، ورنہ وہ بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ باقی بچے اور بھی لوگ تو اسلان میر اپنے گھر کا تنہا مرد تھا۔ بقیہ خواتین میں اسلان میر کی ماں، اس کی دادی، چاچی اور ان کی 2 جڑواں بیٹیاں اور اس کی بیسٹی ہانیہ سب حویلی میں رہتی تھی۔ یہاں اس بڑے سے بقول اس کے بھوت بنگلے میں وہ تنہا اسلان میر کے ساتھ 6 ماہ سے رہ رہی تھی اور اس کے کبھی کبھی جلاد بن کر برپا کر دینے والی سزائیں سہ رہی تھی۔ ویسے وہ یہاں رہے یا حویلی میں اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ جو پابندیاں اس پر عائد کی گئی تھیں وہ ہر جگہ اس کے ساتھ رہتی اور وہ مجبور تھی ان پابندیوں کے ساتھ جینے کی۔ وہ قیدی تھی اس خوبصورت زندان کی۔ اسے تو اپنے ہشم سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہشم کی یاد کیا آئی، چپکے سے کتنے آنسو ٹوٹ کر گریبان میں جذب ہونے لگے۔ آروشہ نے بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر سر اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ وہ اب ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ اب بھی وہ چاہ کر سب بھول نہیں پا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس حادثے کو قبول نہیں کیا تھا جس نے اس کی پوری زندگی ہی بدل ڈالی تھی، جس کی وجہ سے اسلان میر ایک ظالم دیو میں تبدیل ہو گیا تھا۔
کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو، میں کبھی بھی نہیں۔ بہت ہی نفرت سے سوچتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا اور اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ وہ بے آواز روتے ہوئے اس شخص کو یاد کر کے اسے کوسنے میں ایسی کھوئی رہی تھی کہ اپنے پیچھے مخصوص قدموں کی دھمک بھی محسوس نہیں کر پائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو آروشا؟ جیسے اس کے کان میں اسلان میر کی سنجیدہ مگر سرد آواز گونجی، وہ اپنی جگہ سے ڈر کر اچھل سی گئی، اور اسی ڈر کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوف سے جلدی جلدی کھڑے ہونے کے سبب اس کا پیر مڑا اور سیڑھیوں سے پھسلا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پھسل کر پیچھے کی طرف سیڑھیوں سے گرتی اور گر کر وہاں لگے طرح طرح کے پھولوں کے گملوں سے ٹکرا کر خود کو نقصان پہنچا لیتی، سامنے کھڑے اسلان میر نے اپنے مضبوط ہاتھ بڑھائے اور آروشا کا بازو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر خود کی طرف کھینچ لیا۔ اس کے اس طرح کھینچنے پر وہ سیدھے آ کر اس کے سینے سے بڑی زور سے ٹکرائی تھی۔ اس سے ٹکرانا تھا کہ آروشا نے فوراً اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دی اور اپنی آنکھیں خوف سے میچ لیں۔ اسلان میر نے اس کا بازو تھامے تھامے ہی آروشا کا چہرہ دیکھا، اور اس کا رویا رویا گلابی چہرہ اور چہرے پر اپنی وجہ سے آئے خوف کے سائے پھیلتے دیکھ کر اسلان کی پیشانی پہ کئی بل پڑ گئے۔ ہون بھیجتے وہ کچھ دیر یوں ہی اس کی پلکوں کا لرزنا کانپنا دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے کوئی بھی سخت بات کہے بنا ہی آہستہ سا اس کا بازو چھوڑ دیا۔ آروشا کی سماعت منتظر تھی اس کی طرف سے کسی سخت جملے یا حرکت کی، مگر ادھر سے ایسی کوئی سخت یا طنزیہ جملہ نہ سن کر اس نے مچھی ہوئی آنکھیں آہستہ سے کھول کر سامنے دیکھا، مگر بجائے وہ سامنے کھڑا ہونے کے جھکا ہوا اس کے قدموں کے پاس سیڑھیوں پر گرا ہوا اس کا دوپٹہ اٹھا رہا تھا۔ آروشا کا دل کہا خود کو دو چار لگا دے، اتنی بے خبر ہو گئی تھی کہ دوپٹے کا بھی ہوش نہیں رہ گیا تھا۔ اب اسلان نہ جانے کیا سوچیں گے۔ یہ دوپٹہ تمہیں پاکیزگی ادا کرتا ہے، لوگوں کی غلیظ نگاہوں سے بچاتا ہے۔ دوپٹہ خود کو ڈھانکنے کے لیے ہوتا ہے، قدموں میں پھینکنے کے لیے نہیں۔ اس سے لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ اپنی بھاری خوبصورت مگر سخت آواز میں کہہ کر اس نے سیدھے ہوتے ہوئے دوپٹہ خوف سے ہلکے ہلکے لرزتی آروشا کے سر پر ڈال کر اچھی طرح سے اس کے ارد گرد لپیٹ دیا۔ دوپٹہ اس کے ارد گرد لپیٹتے ہوئے وہ اتنے قریب تھا کہ آروشا نے اس کی خوشبو تک کو اپنی سانسوں تک میں اترتے محسوس کیا تھا۔ گھبرا کر اس نے دوپٹہ پیشانی تک کھینچ لیا تاکہ وہ پھر سے نہ پھسل جائے۔ پہلے بھی کہا ہے میں نے، میری غیر موجودگی میں مجھے پسند نہیں ہے تمہارا یہاں بیٹھنا، پھر کیوں یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہو؟ اسے دوپٹہ اڑا کر وہ ذرا سا بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر دوپٹے سے باہر نکال آئی۔ آروشا کے بالوں کی لٹوں کو آروشا کے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ ایسے سخت لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کے لٹوں کو آروشا کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے ان دو انگلیوں میں دنیا بھر کی نرمی سمٹ آئی تھی۔ جی وہ ہمیشہ کی طرح کچھ کہنے کی کوشش میں اس کی زبان بری طرح سے لڑکھڑا گئی، کیونکہ بات نہ بن پڑی۔ اس کے چھونے پر چاند سے چمکتی پیشانی بھیگنے لگی۔ ہاتھوں کے لرزش چھپانے کے لیے اس نے جلدی سے ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیے۔ ہر بار کی طرح اسے اپنے سامنے دیکھ کر آروشا کا سارا اعتماد ہوا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اعتماد کی کمی پہلے کبھی نہیں تھی، لیکن اس حادثے کے بعد، اس کے قید میں آنے کے بعد تو سارا اعتماد خوف میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک نظر بس اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ ایسا تو تمہاری بہت زبان چلتی ہے، مگر بس میرے سامنے کیوں لڑکھڑا جاتی ہے؟ اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس نے آروشا کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کر دیا۔ آروشا کی جھکی نظریں اٹھی تھیں اور بس اس کے چہرے پر سجتی داڑھی تک گئی تھیں اور پھر بند ہو گئیں۔ جب بھی وہ سخت ہوتا تھا تو سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ختم ہو جاتی تھی۔ یہی اسلان میر اسے دوسرے حالات میں ملتا تو وہ نگاہیں کیا اس کی آگے وہ سوچ ہی نہیں پائی۔ یہاں بیٹھنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلو اندر چلو، مغرب ہو چکی ہے۔ کتنے پل اپنی گہری آنکھوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ کچھ اور کہنے کا ارادہ چھوڑ کر اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر سے ہٹا چکا تھا اور اسے اندر لے جانے کے لیے اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ لی۔ میں چلتی ہوں نا؟ آروشا نے آہستہ سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی، مگر بے سود۔ اسلان میر نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کی کلائی پر اپنی آہنی گرفت اور مضبوط کرتا وہ اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ سیڑھیوں سے لے کر اندر آنے تک کسی ایک بھی گارڈ یا ملازم کی ہمت نہیں تھی کہ آروشا کو دیکھ لیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب نے اپنی اپنی نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ وہ سب سے بے نیاز آروشا کی کلائی اپنے گرفت میں جکڑے اسی طرح سے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اپنے روم تک اسے وہ انہی تیز قدموں کے ساتھ اس کی کلائی جکڑے ہی لے کر آیا تھا۔ آروشا اس کے ساتھ جیسا خود کو گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ روم کا ڈور کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا، پھر ٹھوکر مار کر اس نے ڈور بند کر دیا تھا۔ جیسے ہی دونوں روم میں داخل ہوئے، اسلان نے آروشا کی کلائی گھما کر اسے روم کے بیچوں بیچ دھکیلا۔ آروشا بری طرح سے لڑکھڑا کر سنبھلی، ورنہ وہ وہیں فرش پر اوندھے منہ گرتی۔ مڑ کر سہمی ہوئی آنکھوں سے اسلان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی جلاد پن جھلک رہا تھا جس سے اسے بہت خوف آتا تھا۔ یہ رہا تمہارا بیڈ روم،
یہ ہے تمہاری وہ جگہ جہاں تم آزادی سے گھوم سکتی ہو. اب یہاں تم چاہے دوپٹے کے ساتھ رہو یا وداؤٹ دوپٹہ, آئی ڈونٹ کیئر, بٹ آج کے بعد میں تمہیں خود سے لاپرواہ ہو کر باہر بیٹھا نہ دیکھوں. سنا تم نے آروشہ اسلان میر؟ آروشہ جو بری طرح سے گھبرائی ہوئی پہلے ہی تھی, اب اس کے چلانے پر اور بھی خوفزدہ ہو کر جلدی جلدی اپنا سر ہلا ہلا کر حامی بھرنے لگی. انداز بہت ہی معصومانہ تھا, مگر سامنے کھڑا اسلان میر اب معصومیت کے فریب میں نہیں پھنسنے والا تھا. گڈ گرل, اب ہٹاؤ اپنا دوپٹہ. مجھے اپنے سامنے کے تمہارا دوپٹہ لینا بالکل نہیں پسند. ڈھونگ لگتا ہے تم عورتوں کا. اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا آروشہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا. اس کی بات پر آروشہ نے کسی روبوٹ کی طرح آہستہ سے دوپٹہ سر سے اتار کر اپنے دونوں شانوں پر پھیلا لیا. ایسے نہیں, دوپٹے کی شانے سے بھی ہٹاؤ. مجھے دوپٹہ تمہارے وجود پر نہیں بیڈ پر نظر آنا چاہیے. نگاہیں جھکائے خاموش کھڑی آروشہ کے گال اپنے ایک ہاتھ سے تھپ تھپا کر اس نے نیا حکم دیا تھا. اس کے حکم پر آروشہ پوری جان سے کانپ گئی. نگاہیں اٹھا کر اسلان کا چہرہ دیکھا. آج پھر وہ اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا. پوری سختی سے اس نے اپنا دوپٹہ اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسلان میر کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. کچھ کہا ہے میں نے آروشہ اسلان میر؟ اس کی معصوم التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی آواز اور سخت ہو گئی. اپنی بات نہ ماننے پر اس کے انداز فوراً تبدیل ہوئے تھے. اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ بہت ہی سنجیدگی سے آروشہ کے اور بھی خوفزدہ ہو چکے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اور بھی سرد مہری اتر آئی تھی. پلیز, میں نہیں جاؤں گی اب باہر. اب کبھی وہاں نہیں بیٹھوں گی. بس آپ پھر مت دیں سزا. مجھے درد ہوتا ہے بہت بہت زیادہ. اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑے اس سے منت کرتے ہوئے اس بار وہ آہستہ قدموں سے پیچھے ہٹتے ہوئے رو بھی پڑی. مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ لگاتار پیچھے کھسک رہی تھی. وہ اسلان میر کی شدت سے گھبراتی تھی, خوف سے مرنے لگتی تھی جب وہ اس کے چہرے کو, گردن کو, بازوؤں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا. اسلان نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی حرکت نہیں کی تھی. وہیں کھڑا وہ اپنی برفیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بس ان آروشہ کو خوف کو اور بڑھا رہا تھا. ان آنکھوں کی کاٹ سے آروشہ نے اس سے اور بھی خوف محسوس کیا تھا. وہ وہیں تھم گئی اور بس اسی خوف سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے اگلے قدم کے منتظر تھی. آروشہ کے رک جانے پر اسلان کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی. مسز اسلان میر, تم خود جانتی ہو مجھ سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی, تو کوشش کرنا ہی بیکار تھا. اور ابھی تو میں نے اپنی نفرت تو تمہیں دکھائی بھی نہیں ہے. ابھی تو بس کچھ چھینٹے ہی تم پر برسائے ہیں اور تم ذرا سی شدت سے اتنی خوفزدہ ہو گئی ہو. جس دن اپنی ساری نفرت تم پر انڈیلنے کے لیے اپنا استحقاق جتا دوں گا, تم تو دنیا ہی سدھار جاؤ گی. آروشہ کو اپنی سرخوتی نگاہوں میں بھرے اس نے بہت استہزائیہ انداز میں اس کا مذاق اڑایا تھا. ساکت کھڑی آروشہ کو اپنی بے بسی پر اور بھی رونا آیا تھا. آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گالوں میں پر بہنے لگے. اسلان آپ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا. نہیں پلیز مت آئے میرے پاس پلیز. اسلان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ پھر سے نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی. اسلان نے کچھ دیر ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا تھا, پھر ایک ہی جست میں اس کا بازو کھینچ کر اسے سامنے نظر آتی گلاس وال سے پوری قوت سے لگا دیا. آروشہ کی کمر بڑے زور سے گلاس وال سے ٹکرائی اور ایک درد کی لہر پوری کمر میں دوڑ گئی تو وہ کراہ کر رہ گئی. اس کے درد سے کرانے پر بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. اسے گلاس وال سے لگا کر وہ اس پر جھک کر پھنکارا تھا. یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو, میری ملکیت ہو. میں جب چاہوں جدھر چاہوں تمہیں چھونے کا حق رکھتا ہوں, مگر ہر بار تمہارے قریب آتا ہوں تو تم مرنے کے قریب پہنچ جاتی ہو, رو رو کر التجا کرتی ہو. مجھے میرا حق وصولنے پر کیوں روکتی ہو تم, کیوں؟ گلاس وال پر دونوں ہاتھ ٹیک کر وہ اس پر دہاڑا تھا. آروشہ نے کس کر آنکھیں بند کر لی. کہ اب بھی آپ اس بغیرت انسان کے پاس جانے کا سوچ رہی ہو, یا اب بھی یاد آ جاتی ہے اس انسان کی اور تمہیں اس گھر جانا ہے, یا تمہیں بھی بس کسی حسین مرد کی چاہ ہے؟ اس کے ارد گرد اپنے دونوں بازو رکھے وہ اس کے چہرے پر جھکا, اس سے غراتے ہوئے وہ اپنی نفرت بھری آنکھوں سے اسے جلا رہا تھا. اس کی دہکتی ہوئی سانسیں آروشہ کے چہرے کو دہکانے لگی تھی. اس کے دیے گئے تانے پر آروشہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی. نہیں اسلان, نہیں, آپ غلط سوچ رہی ہیں. قسم لے لیں ایسا نہیں ہے. میں کہیں نہیں جانا چاہتی آپ کو چھوڑ کر, بس مجھے خوف آتا ہے آپ سے. آروشہ کو سب منظور تھا مگر اپنے کردار پر ایک حرف بھی نہیں. وہ سب برداشت کر سکتی تھی مگر اس غلیظ شخص کا نام اپنے سے جڑتے برداشت نہیں کر سکتی تھی. وہ آروشہ کے لیے اس دنیا کی سب سے قابل نفرت ہستی تھی, جس کی خود غرضی کی وجہ سے وہ ناقابل اعتبار ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے اسلان میر جیسا رحم دل اور مہربان بندہ بدل کر ظالم دیو ہو گیا تھا. ریلی, تم مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی؟ میری اچھی بیوی بن کر باوفا عورت کی طرح ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو میرے پاس؟ اس نے اس کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے بہت ہی طنز سے کہا تھا.
آپ پلیز میرا یقین کریں، میں سچ میں اچھی بیوی بن کر آپ کے ساتھ پوری زندگی رہنا چاہتی ہوں۔ میری ساری وفائیں بس آپ کے لیے ہیں۔ اپنے گلے میں پھنسے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کیسے یقین دلائے کہ وہ اس کے ساتھ وفادار ہے؟ اسے چھوڑ کر جانا آروشا کے لیے موت تھی۔ ساری زندگی میرے پاس رہنا چاہتی ہوں؟ اچھی بیوی بنتی ہو، وفا پرست ہونے کا دعویٰ ہے، مگر 2 پل کے لیے شوہر کا چھونا بھی تمہیں برداشت نہیں؟ اس کی بات کا کیا یقین کرنا تھا، اور وہ بھی غصے سے اس کے جبڑے جکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا خرایا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ کی شدتوں سے۔ آپ چھوتے نہیں ہیں، میرے چہرے پر اپنی نفرت انڈیلتے ہیں، اور اس طرح میں مر جاؤں گی۔ وہ اسے یقین دلانے کی کوشش میں اپنی بے بسی پر ایک بار پھر ٹوٹ پڑی۔ اسلان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلا۔ گلابی لب بری طرح سے کپکپانے لگے۔ اس پر جیسی ان ہری جمبیلوں سے سیلاب پھوٹا، اور ان کی سرخ لبوں کی لرزش سے اس کا سارا اشتعال جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ایک جھٹکے سے آروشا کے جبڑے کو جھٹک دیا اور دیوار سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی آسانی سے دیو نے اسے چھوڑ دیا؟ اپنے دل میں سوچتے ہوئے آروشا متعجب سے اس کی چوڑی پوچھ دیکھ رہی تھی۔ اور ایسا معجزہ کیسے ہو گیا تھا؟ بغیر اس کے چہرے کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر وہ ہٹ کیسے گیا؟ وہ تو جب تک اپنی شدتوں کے نشان اس کے چہرے پر نہیں چھوڑ دیتا تھا، اس سے وہ بچ نہیں پاتی تھی۔ اسی طرح گلاس وال سے لگی ساکت سی آنکھیں پھاڑے اب بھی حیرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھی جا رہی تھی۔ سارے آنسو جیسے کہیں گم ہو گئے۔ اپنی پشت پر آروشا کی نگاہوں کا ارتکاز وہ اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسلان میر نے مڑ کر پھر سے آروشا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر وہ طنز سے مسکرایا۔ آج خیر مناؤ کہ میرا موڈ اچھا تھا، ورنہ تمہارے آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ طنزیہ ہی کہتا مڑ کر واش روم کی طرف چلا گیا، اور آروشا نے جیسے سکون کا گہرا سانس بھرا تھا۔ اپنی جان بچانے پر اس نے جلدی اپنے گالوں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ کرے روز ان کا موڈ اچھا رہے تاکہ میرا چہرہ بچ جایا کرے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی چل کر ڈریسنگ تک آئی تھی۔ آئینے میں نظر آتے اپنے چہرے کو دیکھا، پھر دوپٹہ ہٹا کر اس نے اپنے چہرے پر نظر آتے مدھم دانتوں کے نشانات کو دیکھا تھا۔ کل اس کی بات نہ ماننے کے عوض میں اس نے اپنی شدت وہاں دکھائی تھی۔ اگر وہ سچ مچ اپنا حق جتاتے ہوئے پاگل ہو کر اس پر اپنی نفرت انڈیل گیا تو کیا ہوگا اس کا؟ وہ تو مر ہی جائیں گی۔ نہیں، آروشا جھرجھری لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ کر وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب اس کے حکم دیے بنا وہ روم سے کہاں نکل سکتی تھی؟ تبھی اس لیے وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر اسلان میر کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی، اور اس کا انتظار کرتے کرتے جانے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور کب صوفے پر لڑک گئی، اسے خود پتہ نہیں چلا۔ بیڈ روم سے نکل کر وہ آہستہ قدموں سے چلتی سیڑھیوں کی ریلنگ تک آئی تھی۔ آروشا نے ریلنگ سے جھانک کر نیچے دیکھا تھا تاکہ دیکھ سکے اسلان میر عرف دیو صاحب کدھر ہیں۔ اسے موبائل کانوں سے لگائے وہ باتیں کرتا دیکھ کر اس کی شکل بے چاری جیسی ہو رہی تھی۔ وہ ٹہل بھی رہا تھا اور باتیں بھی کیے جا رہی تھی۔ اس کی بھاری مگر خوبصورت آواز اس کے کانوں میں پوری شان و شان سے گونج رہی تھی۔ ہے تو نیچے ہی، مگر یہ اب گھنٹہ بھر موبائل چھوڑنے والے نہیں۔ چل آروشا اپنا کام کر اور واپس بھاگ، آروشا خود سے کہتی بہت ہی دبے قدموں سے سیڑھیاں اتر کر اس قدموں سے چلتی کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ روم میں تو اس کے باہر نکلنے کے انتظار میں بیٹھے وہ نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ اسے خبر نہیں ہوئی، اور پتہ نہیں کتنی دیر تک سوتی رہی کہ بھوک کے احساس سے وہ بیدار ہو گئی۔ بھوک تو اسے کبھی برداشت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی رات کے وقت کی بھوک۔ اس وقت تو اس نے ضرور کھانا چاہیے تھا۔ اب بھی کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے باوجود بھی جب نیند نہیں آئی تو دبے قدموں سے وہ روم سے باہر نکل آئی۔ کچن میں جاتے ہوئے بھی اسلان کی باتوں کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ایک تو اس دیو کو کبھی نیند نہیں آتی، مجال ہے جو یہ بندہ مجھے کبھی سوتا ہوا ملے۔ پہلے کیسے سویٹ سا لگتا تھا، اب تو سچ مچ کا دیو بن گیا۔ وہ دل ہی دل میں بولتی بلی کی طرح کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارادہ یہی تھا جو کچھ بھی ملے گا اسے ہی صبر و شکر سے اپنا کنواں بھر کر دوبارہ روم میں بھاگ جائے گی۔ اسلان کو بھی پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ فون پر لمبی کالز کرتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی کہ وہ اپنا کام اسے اس دوران کر ہی لے گی۔ بس اب کچھ اور ہی فاصلہ بچا تھا اس کی اور کچن کے درمیان۔ آروشا چور نظروں سے لاؤنج کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے پیچھے اس کی روبدار آواز سن کر آروشا نے فوراً سے آنکھیں میچ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی وہ دیووں کا سردار ہے، ایسے کیسے اپنی قیدی کی نگرانی چھوڑ سکتا تھا؟ کچن میں جا رہی ہے تم؟ پیچھے سے اسلان کے پھر سے پوچھنے پر بھی اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس زیر لب اس دیو کو ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ ڈنر کے وقت سوتی رہو اور پھر چوروں کی طرح کھانے کی تلاش میں کچن جاؤ۔ اسلان اس کی پشت پر ناگن سے لہراتی چوٹی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ بولا۔ وہ سمجھ گیا کہ بھوک کی وجہ سے ہی نیند کی قربانی دی گئی، ورنہ وہ نیند جسے اب
जिससे वो नींद जैसी मीठी चीज़ को तर्क करना आरोशा साहिबा के बस में कहाँ था। अपने चोर बनाए जाने पर गुस्सा तो बहुत आया। दिल कहा कह दे अपने शौहर का माल ही खाने जा रही हूँ, तो इसमें चोरी वाली बात कहाँ हो गई। मगर इतनी हिम्मत कहाँ। आरोशा ने बेबसी से मुड़कर अपने पीछे आकर खड़े देव को देखा था। वाइट ट्राउज़र और ब्लैक हाफ स्लीव्स पोलो शर्ट, ट्राउज़र के पॉकेट में दोनों हाथ डाले वो बहुत ही तंजिया नज़रों से उसे देख रहा था। बहुत भूख लगी थी। निगाहें झुकाए हुए बहुत ही आहिस्ता से कहकर उसने होंठ भींचे, कभी तो वो उसकी उकाबी नज़रों से बच जाए। अब भी उसके स्लीपर में कैद पैरों की तरफ देखते हुए उसे किचन में जाने की वजह बताई। मैंने कभी तुम्हारे बेहिसाब खाने पर रोका है, मगर तुम्हें इस तरह दबे कदमों से जाने की क्या ज़रूरत थी। सीधे सीधे जाती तो टोकता भी नहीं। उसे तो आदत हो गई थी अपनी बातों से हर वक्त आरोशा को शर्मिंदा करने की। वैसे कह तो सही रहा था, देव ने कभी खाने पर टोका भी नहीं। उसका जब दिल कहता है बेहिसाब खाती और बेहिसाब सोती थी, इसलिए आरोशा से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। बस चुपचाप सर झुकाकर वो फिर से रूम की तरफ जाने लगी। किचन उधर है आरोशा। असलान मीर। जैसे ही वो उसके पास से गुजरने लगी, असलान ने उसके बाजुओं को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया और उसे घुमाकर उसका रुख फिर से किचन की तरफ कर दिया। आरोशा ने सर उठाकर देव को देखा। हर बार उसका नाम अपने नाम से जोड़कर वो ना जाने क्या जताना चाहता था। इस बार आरोशा ने बहुत कोफ्त से सोचा था, तुम्हारे नाम से जोड़कर अपना नाम बताना चाहता हूँ। तुम अब मेरी बीवी हो और मुझसे बेवफाई के बारे में सोचना भी मत। वो जैसे उसकी सोच पर भी काबिज हो चुका था। आरोशा ने एकदम से आंखें फाड़कर असलान का चेहरा देखा था। गंदमी रंगत वाला बेहद पुरकशिश चेहरा और सहरज़दा आंखें, मगर चेहरे पर हर वक्त छाई संजीदगी और सड़पन। मुझे मालूम है कि मैं आपकी बीवी हूँ और आपसे ज़्यादा मुझे ये अच्छे से पता है कि शोहर से बेवफाई करना नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, और ये गुनाह करना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। यकीन रखें, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। इसलिए आप मुझसे बेवफाई करें या ना करें, मैं हमेशा अपने शौहर की वफादार रहूँगी। न जाने उसमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी जो पहली बार उसने सामने खड़े देव की आंखों में आंखें डालकर ऐसी बात सुना डाली थी। अपने किरदार पर हर वक्त बरसाए जाने वाले उसके तंजिया जुमलों ने उसका सब्र छलका दिया था। मगर अब बदतमीज़ी की थी तो भुगतना तो था। असलान मीर ने एक झटके से उठाकर उसे कुछ दूरी पर रखी डाइनिंग टेबल पर पटका था। अल्लाह, मेरी कमर। आरोशा की कमर में फिर से बड़े ज़ोर से लगी थी। वो कराह कर चीखी, साथ ही तेज़ आवाज़ में रोना भी शुरू कर दिया था। चुप, एकदम चुप। आवाज़ निकली तो गला दबा दूंगा। उसे पूरी आवाज़ के साथ रोने पर आमादा देकर वो उस पर झुकता हुआ गुर्राया तो आरोशा ने तेज़ी से सिसकी दबाने के लिए अपनी हथेली अपने होंठों पर जमा ली। कल से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी तो तुम्हारे तो पर ही निकल आए। तो क्या ख्याल है, अब मेरी नफ़रत के सहने के काबिल हो गई हो तुम? तो आज पूरी फिल्म दिखा दूँ तुम्हें। उसके इर्द गिर्द अपनी हथेली टेबल पर टेकते हुए वो आरोशा के चेहरे पर झुका। उसकी निगाहों का मफहूम समझकर आरोशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। नहीं नहीं, अब कभी बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दें, मैं मर जाऊँगी। आरोशा ने जल्दी से हथेली होंठों से हटाकर रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत की। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आज तक मैंने अपने दुश्मनों से को बिना सज़ा दिए छोड़ा नहीं है। असलान ने पुरस्कार तरीके से मुस्कुराते हुए अपने सामने जुड़े हुए उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में जकड़ा था और उसके दोनों हाथों को उसके सर पर बांधकर टेबल पर टेक दिया और अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को उसके गालों पर फेरने लगा। मैं आपकी बीवी हूँ, दुश्मन नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आरोशा ने डर कर उसे याद दिलाना चाहा, वो दुश्मन नहीं, उसकी बीवी है और ऐसे सलूक की मुस्तहिक नहीं। शुक्र करो दुश्मन नहीं, बीवी हो, इसीलिए तो बहुत ही हसीन सजाएं तुम्हें देता हूँ। वो मानी खीज़ी से मुस्कुराकर कहते हुए झुका था और फिर उसने बड़ी ही बेदर्दी से उसके कान के लू पर दांत गाड़े थे। आरोशा दर्द से चीख पड़ी थी। वो यहीं पर बस नहीं हुआ था, उसके होंठ उसके कान के नीचे गर्दन तक गए थे। अभी उसके होंठों के साथ साथ वहाँ दांत भी गड़ गए थे। आरोशा तकलीफ से बुरी तरह से रोई थी। खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर असलान मीर के फौलादी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन था। उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते हुए वो उसी तरह उसकी गर्दन पर अपनी शिद्दतें छोड़ रहा था। उसकी सजाएं भी तो उसी की तरह अनोखी थीं। कुछ देर बाद असलान ने अपना चेहरा उठाकर रोती हुई आरोशा को देखा। वो गर्दन पर होती तकलीफ से अब सिसकियाँ भर रही थी। आरोशा के चेहरे से होते हुए उसकी निगाह डाइनिंग टेबल पर रखी फ्रूट्स बास्केट के साथ रखी छुरी के सेट पर पड़ी थी। आज शायद मुलाजमा वो सेट उठाकर किचन में रखना भूल गई थी। असलान के होंठों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट आई थी। हाथ बढ़ाकर उसने उसमें से एक छुरी निकाली थी। उसकी सारी हरकतें देखती आरोशा की आंखें फट गई। वह छुरी से क्या करेगा? क्या उसका यहाँ आखिरी दिन है? असलान के होंठों पर अभी वही पुरस्कार से मुस्कुराहट थी। फिर से आरोशा के चेहरे पर झुकते हुए उसने छुरी आरोशा के गालों पर रखी थी। आरोशा की आंखें पूरी खुल गई। डर के मारे आंसू भी थम गए। असलान उसके खौफ की परवाह किए बगैर उसी तरह छुरी उसके गालों से गुजारते हुए डर से खुल गए होंठों तक लाया था। तुम्हारे ये हसीन लब है ना, कितने हसीन है कि उस दिन के बाद
مجھے ان پر کوئی ظلم ڈھانے کا خیال تک نہیں گزرا، مگر آج انہی حسین لبوں کی گستاخی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ انہیں بھی سزا دی جائے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکے ہلکے چھری کی نوک پھیرتے ہوئے بہت ہی شفافیت تھی ان کی سرخ ہوتی آنکھوں میں، نگاہوں میں۔ عروشہ کا دم نکلنے لگا، تھوک نگلتے ہوئے وہ منت کرنے لگی، اسلان اس بار چھوڑ دیں، آئندہ کبھی نہیں بدتمیزی کروں گی۔ ڈری ڈری نظروں سے وہ چھری کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی التجا کر رہی تھی۔ نو نو مائی ڈارلنگ سویٹ ہارٹ، آج اگر تمہیں چھوڑ دیا نا تو تم بے خوف ہو جاؤ گی، اور مجھے بالکل نہیں پسند کہ اسلان میر سے لوگ خوفزدہ نہ ہوں۔ لگاتار اس کے ہونٹوں پر چھری پھیرتے ہوئے وہ اسے سچ مچ کا دیو لگنے لگا تھا۔ میں ڈرتی ہوں آپ سے، بہت ڈرتی ہوں۔ اپنے خوف کا یقین دلانے کے لیے اس بار وہ بے بسی سے کہتے کہتے پھر سے رو پڑی۔ اس بار وہ اتنی بے بسی سے روئی تھی کہ ایک بار پھر سے ان آنسوؤں نے اسلان میر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنے ہونٹ بھینچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی چھری ٹیبل پر پھینک دی، اور ساتھ ہی وہ اپنا بوجھ اس کے نازک وجود سے ہٹا کر سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ عروشہ کو یہ دوسری بار تھا کہ یقین نہیں ہوا کہ دیو ایک بار پھر اتنی آسانی سے اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ چکا تھا۔ اسی لیے ابھی تک اسی طرح سیدھی ٹیبل پر لیٹی وہ اسے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کرین لے کر آؤں اٹھانے کے لیے؟ ابھی تک اسی زاویے پر اسے لیٹے دیکھ کر وہ بہت ہی چڑھ کر بولا تھا۔ عروشہ کے آنسوؤں پر اپنی بے بسی محسوس کرتے ہوئے وہ خود سے ہی تپ گیا تھا، خود پر بہت جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے چڑ کے کہنے پر وہ جیسے ہوش میں آ گئی، تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، اور اسلان میر کی نگاہوں سے خائف ہوتی وہ ٹیبل سے کودی تھی۔ جاؤ کھانا گرم کر کے لاؤ، میں نے بھی ڈنر نہیں کیا تھا۔ عروشہ کو آرڈر دے کر وہ وہیں ٹیبل کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی اپنا موبائل بھی پاکٹ سے نکال لیا۔ عروشہ فوراً دوپٹہ سنبھالتی کچن کی طرف دوڑ گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں پھرتی سے ہاتھ چلا کر اس نے سارا کھانا گرم کیا تھا، اور اسی پھرتی سے سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر دیو کے سامنے سرو کر دیا۔ 2 دن بعد حویلی جانا ہے، تیاری کر لینا۔ کھانا کھاتے ہوئے دیو نے اپنا حکم سنا دیا تو عروشہ نے بس سر ہلا دیا، ابھی اس کی ساری توجہ بس کھانے پر مصروف تھی۔ اسلان میر نے سر اٹھا کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھی عروشہ کو دیکھا۔ لائٹ بلو کلر کے فراک سوٹ میں دوپٹہ لاپرواہی سے ایک شانوں پر ڈالا ہوا تھا۔ یہ بھی اسی کا حکم تھا کہ اس کے سامنے زیادہ پارسائی کا ڈرامہ نہ کیا کرے۔ اس وقت چوٹی سے نکل کر سنہری لٹیں بار بار اسے پریشان کر رہی تھی۔ کھانا کھانے میں وہ اتنی مست تھی کہ بس بار بار کبھی سر کو جھٹک کر انہیں پرے کرتی یا الٹے ہاتھ کی پشت سے اپنے چہرے سے ہٹاتی۔ اسلان نے ایک دم سے چمچہ پلیٹ میں رکھ دیا اور اپنے قریب بیٹھی عروشہ کے چہرے کو تنگ کرتی لٹوں کو اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے کان کے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا۔ عروشہ نے بے تحاشا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دل کہا اس کا ہاتھ چھٹکتے، مگر وہ اس کا ہاتھ چھٹکتی تو بدلے میں وہ اس کے بازوؤں پر بھی اپنی سزاؤں کے نشان گاڑ دیتا۔ ایک بار ایسے ہی جب اس نے اس کے بالوں کو چھوا تھا، اس نے اسلان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اور بدلے میں اس نے اسی ہاتھ کے بازوؤں پر جلتی ہوئی سگریٹ ہی رکھتی تھی۔ اپنے ہونٹوں اور دانتوں سے جو حشر کیا وہ الگ، اس لیے اب بھی بس چپ چاپ اپنے کھانے پر توجہ رکھنی چاہی، مگر دھیان بار بار نرمی سے چھوتے اسلان کے ہاتھوں پر چلا جاتا۔ وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ادھر اسلان بس اسے دیکھنے میں کھویا، بار بار اس کے لٹوں کو کانوں کے پیچھے کر رہا تھا۔ اس کی لٹیں سنوارتے سنوارتے اسلان کی نگاہ گردن پر تازہ بنے ہلکے ہلکے سے زخم پر گئی تھی۔ اس کے دودھ سے صاف و شفاف گردن پر جگہ جگہ سرخ نشانات ابھر آئے تھے۔ یہ نشانات اس کی درندگی کے سبب اس کے کانوں کے لو سے لے کر گردن تک بن گئے تھے۔ اسلان نے کھانا کھاتی عروشہ کے چہرے کو دیکھا۔ نازک سی معصوم سی یہ لڑکی کے اس سلوک کی مستحق تھی۔ وہ کیوں اس لڑکی کے لیے بھی ظالم ہو گیا؟ وہ تو اس کے لیے اسلان نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور اپنے ہاتھ اس کی گردن پر سے ہٹا کر کرسی پیچھے کی طرف کھسکاتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ عروشہ نے راحت کی سانس لیتے ہوئے جلدی جلدی اپنے چاول ختم کرنے شروع کر دیے۔ بس 5 منٹ ہی راحت کی سانس ملی تھی، دیو دوبارہ ڈائننگ ٹیبل تک آ چکا تھا۔ اس بار کرسی عروشہ کی اور بھی قریب کھسکا کر وہ بالکل اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ عروشہ نے ایک بار اس کا چہرہ اور دوسری بار ہاتھ میں پکڑی ٹیوب دیکھی۔ وہ عروشہ کی نگاہوں سے بے نیاز ٹیوب سے مرہم نکال کر وہ بہت نرمی سے اس کی گردن کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ عروشہ دم بخود سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح زخم بھی دیتا ہے اور پھر مرہم بھی خود رکھتا ہے۔ وہ شاید کبھی اس شخص کو سمجھ ہی نہیں پائے گی وہ ہے کیا۔ کھانا کھا لینا تو میرے لیے کافی لے کر روم میں آ جانا۔ عروشہ کو دیکھے بغیر وہ کرسی پیچھے کی طرف کھسکا کر پھر سے کچن کی طرف چلا گیا۔ عروشہ بس اس عجیب و غریب انسان کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے کھانے میں جت گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیو ایپیسوڈ آپ کے بیسٹ رسپانس پر ہی اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔